کے رسول چڑیا کہ اس سنی بچ کے رہنا وہ پکا شیطان ہے. اے وہابی میری بستی سے چلا جا ورنہ عورتیں تیار ہیں ہاتھ میں جھاڑو لے کر. ہم پکے سچے بریلوی ہیں تو کیا ہوا, ہم ہی اعلیٰ حضرت کا نام بدنام کریں گے. یہ سننے کی شان ہے, نورانی اعلان ہے, ہر سنی پہ بے شک 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 ہر سنی پہ بے شک اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. ہر سنی پہ بے شک اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. ہر سنی پہ بے شک اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ نورانی ریل ہے. سبحان اللہ. اس میں برکاتی انجن, اگر تھکے نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھنے چاہیے. اس گاڑی کا سب پیسنجر, اس گاڑی کا سب پیسنجر, اس گاڑی کا سب پیسنجر, اس گاڑی کا سب پیسنجر جنت کا مہمان ہے. یہ سننے کی شان ہے, نورانی اعلان ہے, ہر سننے کی بے شک اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. اب ایک بند پڑھ دیتا ہوں جس کے لیے میں بہت مشہور بھی ہوں اور بہت بدنام بھی. اپنی جماعت سے ہوتی ہے اس کو لگن, اور بزم سرکار سے ہوتی ہے اس کو جلن. بستر کا موٹا سر پہ, ہاتھوں میں لوٹا برتن, اور مسجد کو سمجھا ہے وہ بابا دادا کا مسکن, اور کاندھے پہ جھولا ہوگا, اور جھولے میں آلو بیگن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. انہوں نے جو کلام پڑھا, کلام سے مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ کلام پڑھنے کا جو انداز انہوں نے اپنایا ہے, جو ایکٹنگ انہوں نے کی ہے, اس سے مجھے ہی نہیں بلکہ کوئی بھی سنی مولانا ہوگا انہیں تکلیف ہوگی. اس انداز سے یہ کلام پڑھنا اہل سنت والجماعت کی بے ادبی ہے, اور بالخصوص انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد خان فاضل بریلوی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی تو اسٹیج پہ آ کے گانا گاتے ہیں, اور یقیناً انہوں نے گانے کی دھن پر گانے کے انداز میں یہ کلام پڑھا ہے, اس لیے ہمیں تکلیف ہے. ناظرین, تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ خلاصہ کرنے والا ہوں کہ کن کن شعراء نے, کن کن نعت خواں نے بریلویت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, اور اعلیٰ حضرت کا نام مٹانے کی انہوں نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے. تو آگے جو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جناب اپنے آپ کو پکے سچے بریلوی کہتے ہیں, تو کیا یہ بریلی ہے بھی یا نہیں, چلے دیکھتے ہیں اور ان کے کلاموں کو سنتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بریلی والے ہیں, لیکن میں مانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اس وقت موجود ہوتے تو انہیں اسٹیج سے نیچے گرا کر یہ کہتے کہ تم بریلی والے نہیں بلکہ تم بالی ووڈ کے قوال ہو، کیونکہ گایا ہی انہوں نے ایسا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کچھ جوکروں کو کہ انہوں نے کس طرح سے اعلیٰ حضرت کا نام بدنام کیا ہے۔ روز یقیناً غم
جائیں گے. بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے, بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے, جب آئے کوئی آفت, جب آئے کوئی آفت, یا غوث پکاریں گے المدد پیران پیر. راجا مہاراجا خواجہ خواجہ کیا راجا مہاراجا خواجہ خواجہ کیا راجا مہاراجا کیا راجا مہاراجا اس کے گھر کے سب بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا ہارا, ہر کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ 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 راجا تو میرا ہارا. بتا یزید یزید بتا بتا یزید یزید بتا بتا یزید یزید بتا بتا چکے جسر 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 جسر. وہ گجرات سے آتا ہے, کون برکاتی کروا برکاتی, 70,000 80,000 لیتا ہے, اور میک کے ساتھ آتا ہے, مشین کے ساتھ. ایک مرتبہ ملاقات مجھ سے ہو گئی, میں نے کہا تم لوگ مشین لے کے آتے ہو, اب کی ہم لوگ جنریٹر لے گائیں گے, جلسہ فری. یہ کیا ناٹک ہے جی؟ آپ کو نعت پڑھنے بولا یا آپریٹری کرنے بولا یا؟ پہلے بیٹھ کے پڑھے گا, پھر میکوا کھول کے پڑھے گا, پھر کھڑا ہو جائے گا, اب کی سب کو کھڑا کر دے گا. عجب, ایک ایک ناٹک دیکھیے گا نا تباہ. مفتی صاحب بیٹھے, امام صاحب بیٹھے, کوئی غم نہیں. مچل کے کہو, ہاں نا اچھر کے کہو, ادھر کے کہو, ایک ہاتھ جھنڈا بناؤ, ایک بانس بناؤ, اور تم قبرستان بن جاؤ. ہاں ناچ ناچ کے پڑھ رہا, کود کود کے میکوا کھول کے جاؤ, ہاں یہاں یہ طریقہ غلط ہو رہا ہے حضرت. تو جھارکھنڈی بابا نے ان کی کھنچائی تو کی ہے, لیکن بابا جی آپ بھی کم نہیں ہیں, آپ بھی اسٹیج پہ آ کے زیادہ تر کامیڈی ہی کرتے رہتے ہیں. بہرحال جو اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں, یہ جناب نے علی 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 کچھ اس انداز سے کہا ہے کہ حضرت علی کی انہوں نے بہت ہی زیادہ کھل کے توہین کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جناب کون ہے. ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں, لیکن غور سے اگر آپ نے کلام کو سنا ہے تو پہلا لفظ تو صحیح کہتے ہیں کہ علی, لیکن دوسرا یلی 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 یلی, تو اس سے حضرت علی کی توہین بھی ہوتی ہے اور نام کو غلط طریقے سے بول بھی رہا ہے, اس سے گنہگار بھی ہوتا ہے, سننے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں. ان کی کھنچائی مفتی اکمل صاحب نے کس طرح سے کی ہے, چلیے دیکھتے ہیں آگے. اب آپ کہو گے مفتی صاحب پھر نعت خانوں پہ آ گئے. بس ایک بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں کہ اس کو ذرا دیکھو, ذرا غور کرو. مکے میں تھا اس رمضان, میں عمرہ کر کے باہر ہی بیٹھا تھا تو وہ آ گیا. تھوڑی تھوڑی اس کی داڑھی بڑھ گئی, ویسے داڑھی منڈا ہے, وہ ہے بڑا معروف. تو میں نے ایسے ہی وہ آ کے بیٹھا, دعا سلام کی, تو اس کے چہرے پہ میں نے ہار پھیرا. میں نے کہا یار اب بڑھا لو. اس کا جواب کیا تھا, کہنے لگا اسٹریٹ فارورڈ بات کروں. میں نے کہا کرو. کہنے لگا میری بیوی کو پسند نہیں, سرکار کے نام کا کھا رہا ہے, بیوی کے قدموں میں لوٹ رہا ہے. سچی محبت ہے کہ نہیں بیوی سے, بتاؤ. اگر سرکار سے سچی محبت ہوتی تو بیوی کو کہتا کہ گھر میں رہنا ہے, تجھے طلاق دوں, بتا. میرے آقا کی سنت کو ختم کرواتی. لیکن جب شوہر کا حال یہ ہوگا کہ جو نبی کے نام پہ کھا کے بے عزتیاں کر رہا ہے اور بے ادبیاں کر رہا ہے, وہ اپنے گھر والوں کو نبی کی اطاعت کیسے کروائے گا, مجھے بتاؤ ذرا. یہ میرا دکھ اور غم ہے, ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے جو ہے نا, یہ پیشہ وروں کی, یہ مجھے اس لیے ان کے اوپر غصہ آتا ہے. آپ کو پاگل بناتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں. آپ میں کوئی سیٹ بیٹھا ہوگا نا تو یہ مصنوعی رو کے بھی دکھائیں گے آپ. فراق رسول چودھری صاحب متوجہ ہیں کہ نہیں. اور چودھری صاحب نے کہا یار اس بیچارے کو عمرہ کروائے تو مر جائے گا بالکل ہی. تو بس وہ پورا ہو گیا.
میں کلفٹن گیا, مشہور نعت خان, اتنا مشہور ہے کہ آپ بچہ بچہ جانتا ہے اس کا نام. آج کے ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے, نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ. دیکھیے نا, یہ تھک دان ہے, اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو, پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں, اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے. یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے, وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں, لیکن نہیں, لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے, تھک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے, اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا. جو طرز متبذل ہو گئی ہے کسی گانے کے لیے, اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے, باہر نعت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے, نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو. نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے. تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں, اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے بھی اور بیگانے بھی, لیکن اس سے غرض نہیں ہے. اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے, گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو, تو حضور خوش ہو جائیں. وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں, میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں, ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو. کو آگے دکھانے والا ہوں. انڈیا گجرات کے مشہور نعت خواں صابر برکاتی, کچھ ایسا ہی ان کا نام ہے. ان کا سامنا جب ہندوستان کے مشہور و معروف مفتی شہریار صاحب سے ہوا تو مفتی شہریار صاحب نے ان کے نعت پڑھنے کے بعد انہیں کیا کہا, یہ ذرا آپ بغور دیکھیں. مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے مجرا ہوا, یہ کیا چیز ہے, کیا ہے یہ, تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے, میں دعوے سے کہتا ہوں. اور دیوبندی کل مذاق اڑائے گا پورنیہ کا. تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں, یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلویوں کے جلسے کا. کہیں گے بریلویوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے, بریلویوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے. کیا چیز ہے, کیا یہ نعت خوانی ہے, یہی نعت خوانی ہے. یہ ای کو ہٹا دو, اس کے بعد کیا, ای کو تم ہٹا دو, میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے, عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے. یہ ہچڑ کا نام نعت خوانی ہے. کیا کیا تم نے, سنیت کو بدنام کیا, بریلویت کو بدنام کیا, مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا. اسی کا نام جلسہ ہے, اسی کا نام کانفرنس ہے, اسی کا نام سیرت کا جلسہ ہے. وہ تو ہم پھنس گئے مجمع میں, ہم بیٹھ گئے, مفتی زبیر صاحب بھی پھنس گئے جو مجمع میں بیٹھ گئے. ہم اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ ہوا. مہربانی فرمائیں, یہ میوزک والی نعتیں نہ سنائیں. بانسری باج رہی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ تھے, بانسریاں باج رہی تھی, نبی پاک نے کانوں میں انگلیاں لے لی. تھوڑا آگے جا کے پھر حضور نے پوچھا اب آواز آ رہی ہے, یا رسول اللہ آ رہی ہے, تو حضور نے انگلی نکالی نہیں. پھر آگے جا کے پوچھا اب آواز آ رہی ہے, حضور نہیں آ رہی. پھر نبی پاک نے کانوں سے انگلیاں نکالی. خدا را جس چیز کو حضور نے پسند نہیں کیا تو اس کے ساتھ نبی پاک کی نعت پڑھنا, میوزک والی نعتیں, اور پھر پیچھے ذکر ہو رہا ہے. دیانتداری سے بتاؤ, جو نعت کے پیچھے ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں کہ میوزک کی آواز نکالتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں. نعت خوانی ایک حسن ہے, آپ کیوں میوزک والی نعتیں. اور آپ یقین کریں, رات میں سفر سے واپس آ رہا تھا تو رستے میں نعتیں دور سے کوئی سنتا تھا, وہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ نعت لگی ہے کہ گانا لگا ہے. یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں, قطعی طور پر یہ کوئی انداز نہیں. نعت تو اس چیز کا نام ہے کہ آنکھیں بند ہو, ہاتھ بندے ہوئے ہو, اور تصور گنبد خضرا کا پڑھنا کیسا ہے, ناجائز ہے, گل ختم. ہاں جی بالکل ختم ہے. ساڑھے علماء کا فتویٰ موجود ہے, ناجائز, یہ کوئی نواں دین نہیں.
गाने की तर्ज पर नातें बनाना। अगर किसी नात शरीफ में गाने की थीम आए तो वो ना सुनना या पढ़ना कैसा है? अयान अहमद इंडिया से जायज़ नहीं है। गाने एक फ़िस्क़ फजूर की एक अलामत हैं और नात एक इबादत है, तो उस तर्ज पे गानों के स्टाइल पे नातों को पढ़ना आजकल ये बड़ा रिवाज हो गया है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये नात ख़्वान लोग कहते हैं जो शायरी लिखते हैं, वो कहते हैं हमारे पास वो तर्ज ही ख़त्म हो गई है, तो हमें गोया गानों के तर्ज पे पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास अब वो जो एक तर्ज है ना जो पढ़ते हैं जिस तर्ज पे, वो ख़त्म हो गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। नए नए गाने रोज़ आ रहे होते हैं, उनको कहाँ से स्टाइल नए नए मिल जाते हैं? तो ये क्या बात है कि गुलकारों को तो नए नए रोज़ स्टाइल मिल रहे हैं और नात ख़्वान को जो है ना वो गानों वाला स्टाइल उधार लेना पड़ रहा है। तो ये बात कॉमन सेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो ना सिर्फ ये कि कोई गाना हो उसके तर्ज पे, बल्कि इस तर्ज पे जिस तर्ज पे आमतौर पे गाने हुआ करते हैं उस स्टाइल में भी नात का पढ़ना जायज़ नहीं है। एक शेर मशहूर है कि वादी रजा की है, कुह हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। यकीनन आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की रूहानी हुकूमत हिंद पाक ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इस सदी में जब कोई मौलवी से कोई आम बंदा सवाल करता है तो जवाब देने वाले मौलाना की नज़र फौरन आला हजरत की लिखी हुई किताबों पर या उनके खुलफा, उनके मुरीदीन की लिखी हुई किताबों पर जाती है, क्योंकि उनकी किताबों के बगैर इस सदी में न तो कोई बरेलवी, न तो कोई देवबंदी, न कोई अहले हदीस मौलाना जवाब ठीक से दे सकता है। अगरचे अवाम के सामने वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी आला हजरत की मुखालिफत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सच ये भी है कि आला हजरत की किताबें उनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आला हजरत की किताबें खुद उनके पास मौजूद हैं, क्योंकि आला हजरत की लिखी हुई किताबों के बगैर वो मौलवी ठीक से मसलो मसाइल बता भी नहीं सकता। इसलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि वादी रजा की है, कुह हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि नात पढ़ना यकीनन हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है और नात सुनना भी हुजूर की सुन्नत है। आज के दौर में जिस अंदाज से नात को पढ़ा जाता है ये सरासर सुन्नत के खिलाफ है। ये तौहीन है, जैसे कि अल्लाह के नबी की शान की भी ये तौहीन करते हैं। बरेली के उलमा को, बरेलवियत को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। रही दूसरी बात कि गाने की तर्ज पे नात पढ़नी चाहिए कि नहीं, तो बाज़ उलमा ने अगरचे जायज़ कहा है, लेकिन मैं इन तमाम नातखाओं से, शोरा से कहना चाहूँगा कि जितने भी फिल्मी गाने होते हैं वो सब की स्टाइल, धुन तैयार कौन करते हैं? वो लोग जिन्होंने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की होगी। लेकिन आप मदरसे में तालीम हासिल करके एक नात की धुन तैयार नहीं कर पाते हो, एक कलाम पढ़ने की स्टाइल तैयार नहीं कर पाते हो, तो फिर काहे ये काम करते हो? जो लोगों से उधार लेनी पड़े, दूसरी जगह से चोरी करनी पड़े, वो काम काहे करते हो? जब तुम्हारे अंदर ये टैलेंट पैदा हो जाए कि हम खुद से धुन तैयार कर पाए किसी नात की, किसी कलाम की, तो फिर आप नात खा बन जाना, स्टेज पे आ जाना। तो लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। गाने की तरफ पे जब तुम नात पढ़ते हो तो लोगों का ध्यान गाने पर भी होता है और तुम जो कलाम पढ़ रहे हो इस पर भी होता है, तो इससे कलाम की बेअदबी होती है। और तीसरी अहम बात ये कि इन नातखाओं को जो लोग लाखों हजारों रुपए देकर बुलाते हैं, ये नात पढ़ने वाले तो गुनहगार होते ही हैं, लेकिन जो चंदा देते हैं और जो बैठकर इनकी नातें सुनते हैं, उछल उछल के पैसे उड़ाते हैं, ये सब के सब गुनहगार हैं। कयामत के दिन आपकी पकड़ होगी। आज के नातखाओं के नात से क्या दिन तक कोई अच्छा मैसेज जाता है? कोई नसीहत की बातें उससे हासिल होती हैं? बस ये कि नातखा बोलता है आपको दोनों हाथ लड़ा के कह दो हम बरेली वाले हैं, हम जन्नती हैं, फना है, ढिंका है, तिनका है। इसके अलावा और कुछ पैगाम आपको आज के नातों से नहीं मिलता है। तो नाज़रीन, खुलासा ये कि ये लोग अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगरचे वो बरेली अपने को कहते हैं, लेकिन तो नाज़रीन खुलासा ये है कि अगरचे वो अपने को बरेलवी कहे, लेकिन हकीकत में ये लोग बरेलवियत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आला हजरत का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आला हजरत की तालीमात में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि गाने की तर्ज पे नात पढ़ो, उछल उछल के नाते पढ़ो।